السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ تمام سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں آج حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آپ نے یقیناً تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع ہماری جو ویڈیو کس موضوع پر ہے، کس ٹاپک پر ہے۔ تو بس میں ٹاپک پہ جانے سے پہلے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ترنت آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آئیے سب سے پہلے تو لیٹس ہیو اے کلپ۔ یہ ہے جی آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے، الحمدللہ میرے نہیں، ایسا منوس میرا فیلڈ مارشل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں آپ کے نحوست مارے فیلڈ مارشل جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سپاہی جو ہے تنخواہ نہیں لیتا بلکہ ملک، قوم اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتا ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایک عام سپاہی سرحدوں پہ شہید ہوتا ہے، ایک عام سپاہی مورچوں میں شہید ہوتا ہے، ایک عام سپاہی بیرکوں میں مشقتیں کرتے ہوئے وطن، قوم اور اپنے لوگوں کے لیے حفاظت کرتے ہوئے جان دیتا ہے۔ آپ جیسے حرام خور جان نہیں دیتے۔ آج تک سننے میں کبھی آیا کوئی فیلڈ مارشل شہید ہوا ہو؟ سننے میں آیا کبھی آیا کہ کوئی فیلڈ مارشل سرحد کا دورہ کرتے ہوئے مر گئے ہوں، شہید ہو گئے ہوں، بیرکوں میں ان پہ کوئی حملہ ہوا ہو یا مورچوں پہ ان پہ کوئی حملہ ہوا ہو؟ ایک عام سپاہی ہی ہمیشہ شہید ہوتا ہے۔ یہ وہ حرام خور ہیں، یہ وہ غدار وطن ہیں، بیج لگا کے، ستارے لگا کے ملکوں کے سودے کرتے ہیں، اسرائیلیوں کو تسلیم کرتے ہیں، امریکیوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کو نوبل پرائز دلانے کی کوششیں کرتے ہیں، ملک میں فسطائیت، بربریت، ظلم، ڈر، خوف، چلاؤ، گھراؤ، ویگو ڈالوں جیسے غنڈوں اور بدماشوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی اولادیں امریکی پاسپورٹ لے کے ٹیکسس ڈیلس میں آ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی اولادیں فوجوں میں نہیں جاتی، یہ غریب بندے کا بچہ یا بیٹی فوج میں جاتی ہے، یہ غریب انسان کے بچے فوجوں میں جاتے اور شہید ہوتے ہیں۔ ان حرام خوروں کے، ان بد تینتوں کے، ان بد فطرتوں کے غدار وطنوں کے بچے فوجوں میں نہیں جاتے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برازیل، بیلجیم وہاں پڑھنے جاتے ہیں، سفارتی پاسپورٹ رکھتے ہیں، PIA خریدتے ہیں، DHA بناتے ہیں، چکلالہ بناتے ہیں، فوجی فرٹیلائزر بناتے ہیں، فوجی فرٹیلائزر کے ساتھ ساتھ سارے جو ہیں سیریلز، فوجی کارن فلیکس، نور پور دودھ اور ملک کے تمام پروڈکٹس یہ خرید کے رکھتے ہیں۔ ملک کے تمام اداروں میں اپنے جیسے نحوست مارے پھٹکار زدہ چہروں والے ریٹائرڈ بے روزگار بریگیڈیئر اور جرنیلوں کو CEO لگاتے ہیں، وہاں کا چیئرمین لگاتے ہیں، وہاں کا ڈائریکٹر بناتے ہیں، عام سویلین رلتے کھلتے ہیں، بجٹ میں سے 822 بلین پینشنوں کے لیے لے جاتے ہیں اور 555 بلین ڈیفنس کے نام پہ لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ساری زندگی تاحیاتیاں لے جاتے ہیں، استثنائے لے جاتے ہیں، ملک کے اندر چلتی حکومتوں کے تختے توڑتے ہیں اندرونی اور بیرونی اسرائیلی سازشوں کے ساتھ مل کے۔ ملک کے لیڈر عمران احمد خان نیازی جیسے ایماندار، مخلص اور سچے وفادار انسان کو ناحق 500 جھوٹے مقدمات بنا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ 26 نومبر کی آڑ میں تحریک انصاف کے عام ورکر، پارٹی ورکر، بزرگ، عورتیں اور بچوں کی خون کی ہولیاں کھیلتے ہیں یہ مشین گنوں سے اور سنائپروں سے، اور لاشیں چھپاتے ہیں کنٹینروں میں۔ اور اگر کوئی لبیک، تحریک لبیک جیسے لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکل آئے ان پہ تیزاب پھینکواتے ہیں۔ بلوچستان کو ریزہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہاں ان کی پتلونیں گیلی بھی ہو جاتی ہیں اور اتر بھی جاتی ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور اکتائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ساری زندگی اپنے بنیادی حقوق سے ان جیسے حرام خوروں نے محروم رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا کو ہر وقت خون کی ہولی میں نہلا کے رکھتے ہیں، اور اب آزاد کشمیر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلا ہے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ملک کے اندر سے چن کے ہر قسم کا میلا، کچیلا، چور، اچکا، بدماش، ڈاکو، لٹیرا اور زانی ڈھونڈ کے لا کے مسلم لیگ نیتنیاہو نواز کا حکومت میں بٹھا دیا اور ان کی عورتوں کے اوپر گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ کو ملایا ہوا ہے۔ یہ ہیں وطن کی حفاظت کرنے والے، وطن کا کباڑہ کرنے والے، وطن کو تباہ کرنے والے، وطن کو برباد کرنے والے، وطن کی معیشت کو گرانے والے۔ اور ہر وہ بندہ جو حق سچ کی آواز اٹھائے نا، اس کے گھر جا کے اس کو والدین کو دھمکانے ہیں، اس کے بھائیوں کو اٹھوانے جیسے دادا گیری اور بدماشی والے کام کرتے ہیں۔ یہ نوکر نہیں، یہ بدماش ہیں،
یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ غدار وطن ہیں۔ یہ وطن سے محبت کریں گے، وطن سے محبتوں والے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے غدار 2 دفعہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اندرونی سازشیں اور غداروں اور منافقوں کو ملا کے ایکسٹینشنیں لیتے ہیں، ملک کے اندر الیکشن لوٹتے ہیں، لوگوں کا جیتا ہوا مینڈیٹ چوری کر کے جو ہارے ہوئے چور ڈاکو ہوتے ہیں ان کو لا کے بٹھاتے ہیں۔ شیم آن یو، یہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں، اور ہمیں حافظ قرآن ہونے کا اور اپنی چھوٹی ملک سے محبت کا وہ 1520 والا بالکل بیانیہ نہ سنائیں۔ آپ سے نفرت ہی دین اور ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جی تو دوستوں، آپ نے یہ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا۔ دیکھیں میں اب دیکھیں نا، ان بی بی نے اس کلپ کے اندر جو کچھ بھی بتایا گیا، جو ساری باتیں بتائی گئیں باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ اور باقاعدہ پروف کے ساتھ آپ کو بتایا گیا۔ اس میں سمجھ لیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کلپ آپ کو دکھایا میں نے، یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے وہ والے حقائق بیان کریں کہ جو سمجھ لیں کہ جو کوئی بھی ٹی وی چینل، جو سمجھ لیں کہ کیا نام الیکٹرانک میڈیا آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ تو بکے ہوئے، سارے جو لوگ بکے ہوئے ہوں، جن کی سمجھ لو کہ پہلے سے ڈیل ہوئی ہوئی ہو، جن کو امریکہ نے پہلے سے خریدا ہو، تو وہ یہ سب چیزیں کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے جو آپ کو جو باتیں بتائیں آپ کے سامنے حقائق رکھے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے تو بس میں پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے کرپٹ ترین لوگ ہیں، یہ امریکہ کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں، اور اور یہ کیا نام ہے، پاکستان کا سودا کرنے والے، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے۔ ایوب خان سے لے کے اور اب تک، ایوب خان سے لے کے جس کے اندر بھٹو ہے، زرداری ہے، اور یحییٰ خان، اور اس کے علاوہ جو ہے باجوہ، اور باجوہ کے بعد جو ہے اب یہ عاصم منیر، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف خالی برائے نام فیلڈ مارشل ہیں۔ کبھی آپ نے ان کا کبھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ بھئی انہوں نے بارڈر پہ جا کے جنگ لڑی ہو، یا پھر انہوں نے ایسے کوئی بھی اب دیکھیں نا، جیسے دشمن نے جب جیسے ہمارے ملک پہ اٹیک کیا تھا، تو انہوں نے کبھی آپ نے سنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے، انہوں نے بھی جا کے اس میں حصہ لیا تھا جنگ میں، اور کیا نام ہے، وہاں جا کے لڑی جنگ۔ اور یہ جو ڈی جی آئیز پہ آ رہے ہیں، احمد شریف، ان کا بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا، اب یہ دونوں جو ہے نا، سمجھ لیں کہ امریکہ کے دلال ہیں، امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کے سمجھ لیں کہ ان کے حکم پہ چلتے ہیں۔ مجھے آپ بھی بتائیں نا کہ اگر ہماری پاک فوج جو ہے، جب ظاہر سی بات اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی، اگر اس کے فیلڈ مارشل اچھے ہوتے، تو کبھی بھی سمجھ لیں کہ امریکہ ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو ہے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ایران جو کہ میں تو ایران کو سلام پیش کرتا ہوں، ایران کی بہادری کو، کہ وہ اکیلا جو ہے امت مسلمہ کا دفاع کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کے دفاع میں سمجھ لو کہ لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، کوئی بھی کنٹری اس کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ سب جتنی بھی کنٹری ہیں، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، دبئی، جتنی بھی مسلم اسلامی کنٹری ہیں، اور اس کے علاوہ ملیشیا، اور یہ پاکستان بھی اس میں سر فہرست ہے۔ میں پاکستان کو بھی ڈالتا ہوں، پاکستان بھی اس میں سر فہرست ہے، کیونکہ پاکستان کا میں نے آپ کو جیسے بتا چکا ہوں یہ بات کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں کے حکمران جو ہے کرپٹ اور نااہل ہے، اور یہاں کی جو عوام ہے وہ ہے بالکل ایک دم بے حرص اور خود غرض قسم کی۔ اور میں اتنا بتا دوں کہ ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر ہماری پاک فوج کو اتنا اگر یہ کیا نام ہے اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ جاتے فلسطین میں لڑنے، فلسطین وہاں پہ اسرائیل کو جا کے سبق سکھاتے، وہاں جا کے لڑتے۔ تمہارے پاس جو یہ غوری میزائل ہیں اور یہ شاہین میزائل، یہ تمہارے کس کام کے؟ اور میں تو یہ بس اتنا کہنا چاہوں کہ اچھا ہے، میں تو چاہتا ہوں اسرائیل آئے، اٹیک کرے پاکستان پہ، کیونکہ دیکھیں نا جس طریقے سے جو فلسطین کے اندر اور کشمیر کے اندر ظاہر سی بات ہے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، اب یہی چیز سمجھ لیں کہ جب آپ کے دروازے تک آئے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ تب جاگو گے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں، یہ بھی سمجھ لو کہ امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب کرپٹ ترین لوگ ہیں سارے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شہریوں کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، اگر کوئی ان سے انصاف مانگے، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے، تو یہ لوگ اس کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں، اور اپنی سمجھ لو کہ فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ
یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے کہ انہوں نے ہم سے ہی ٹیکس لیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہی پل رہے ہیں، اور ہماری ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں، ہماری ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جہاز خریدے آ رہے 11 ارب روپے کے، 9 ارب کے جہاز اور 11 ارب کی گاڑیاں خریدی آ رہی ہیں سب کو، جتنے بھی جرنل ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جو وزیر وغیرہ ہیں، ان سب کے پاس سمجھ لو کہ بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، اور یہ لوگ تو نہ تو یہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، نہ سمجھ لو کہ یہ بجلی کا بل دیتے ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ فری ہے، ان کو ساری ہر قسم کی مراحت ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری ٹیکس کے پیسوں سے پراپرٹی بنائی جا کے. لیکن خیر ہے میرا لیے کہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا اتنا کہ سب کے سب غدار ہیں پاکستان، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں سب سے بڑے غدار ہیں. اس میں کیا نام ہے، فیلڈ مارشل ہوں، DGI SPR ہے، اور یعنی سمجھ لیں ہماری پاک فوج سے لے کر جتنے بھی ہیں صدر، وزیر اعظم وغیرہ، یہ سارے غدار ہیں. یہ لوگ جو ہیں ملک کے دشمن ہیں، اور عوام بھی اس کا حصہ ہے. اور میں مثلا میں سب کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ دیکھیں نا 25 کروڑ عوام ہو آپ لوگ، اور آپ لوگ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ان سے آپ اپنا حق کیوں نہیں مانگتے، اور ان سے آپ مقابلہ کیوں نہیں کرتے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ آپ 25 کروڑ عوام اور یہ لوگ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ لوگ تو صرف ایک سیکنڈ میں، ایک دن کے بھی نہیں ہیں لوگ تو، ایک دن کے. اگر آپ سب لوگ متحد ہو جاؤ، اگر آپ لوگوں کا ضمیر جاگے، اگر آپ لوگوں کی غیرت جاگے، تو میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. ان لوگوں کے بعد ہٹانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ آئین بھی موجود ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. جتنے بھی کرنل، جنرل، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر، اور یہ جتنے بھی چیف منسٹر ہیں، ان کو یہ سب، اور یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سب کے سب کرپٹ ہیں، اور نائل لوگ ہیں، غدار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا نام ہے، اچھے اور ایماندار لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کے پاس 500 600 مقدمات بنا دیتے ہیں. جیسے عمران خان کی مثال ہے کہ عمران خان کو کے اوپر انہوں نے کتنے مقدمات بنا دیے. کیونکہ دیکھیں نا، وجہ یہ کہ اس میں غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم ان کو کیوں لے کر آئے، ہم نے ان کو کیوں آنے دیا. کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ناسور جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے لاوا یہ پتہ نہیں کب سے پکڑا تھا. اور سمجھ لیں کہ اب دیکھیں نا، یہ ناسور اس حد تک پھیل گیا ہے کہ اس کو جو سمجھ لیں روکنا مشکل ہے. لیکن ابھی بھی اس کو روکا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ 25 کروڑ عوام ہو، آپ کے پاس طاقت ہو اس سے زیادہ. کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کے نوکر ہیں، نوکر. کیونکہ یہ لوگ آپ کے ٹیکس کے پیسے پلتے ہیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے ان کا جو بھی ہے جتنی بھی سمجھ لیں کہ یہاں پہ وہ ہے سینٹ ہے، اس کے علاوہ سمجھ لیں جتنی بھی اسمبلیز وغیرہ ہیں، یہاں تک کہ تھانے ہو گئے، اور کیا نام ہے فوجی اڈے، اور کیا نام ہے فوجی ٹھکانہ، جتنی بھی سمجھ لو کہ جنگی آلات وغیرہ، سب جتنے بھی ہتھیار ہیں، سب کیا ہے، یہ سب آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے ہیں. اور جو یہ لوگ وردی پہنتے ہیں، جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، سمجھ لیں ہماری پیسوں ان کو ملتی ہیں. لیکن آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور آپ لوگ کو جو ہے خاموش تماشے بنے ہوئے. اور یہ یاد رکھو، میں 25 کروڑ عوام، میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تم نے اب بھی وقت ہے، اگر تم اب بھی نہیں جاگو گے، تو یاد رکھو کہ یہی چیز تمہارے گھر تک آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگ تمہیں بیچ کے کھا جائیں گے، تمہارا سودا کر دیں گے. تمہیں انہوں نے گروی رکھوایا ہوا ہے، IMF کے حوالے کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ خاموش بیٹھے ہو. اب آپ مجھے بتانا کہ IMF سے نہیں پوچھتا کہ تم نے IMF یہ سے نہیں پوچھتا کہ 9 ارب کا جو جہاز ہے وہ تم نے کس لیے لیا 9 ارب کا جہاز کیوں خریدا، 11 ارب کی گاڑی کیوں خریدی. اور کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ تو حالانکہ انٹرنیشنل بہت سستا ہے، جبکہ ایران آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے پیٹرول لو. لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے جو حکمران ہیں یہ غدار ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کے پٹھو ہیں، امریکہ کے کہنے میں چلتے ہیں، وہ اسی کی سنتے ہیں. کیونکہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں. یہ جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ منوس مارا، یہ جو کتے کا بچہ ہے ٹرمپ، جس کی سمجھ لو خنزیر جیسی شکل ہے، اس کی گودوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، اس کے تلوے چاٹتے ہیں لوگ IMF کے جا کے. عاصم منیر ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، اور احمد شریف، اور اس کے علاوہ شہباز شریف، زرداری، پوری سمجھ لو کہ یہ پورا کرپٹ ترین پورا ٹولہ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور یہ نون لیگ کا، یہ وہ ہے جو کہ غدار ہے، غدار. تو بس میں جاتے تھے کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک کیجئے، ٹھیک ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.